یہ تعلق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات سے. تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے فتح مکہ، اتنی بڑی فتح، یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتح مکہ کے دن کو عالمی سطح پر منایا جانا چاہیے ہر سال، چونکہ اتنی بڑی فتح ہے کہ جس کا جشن منانا چاہیے باقاعدہ طور پر. کیسے اور کب ہوئی ہے یہ فتح، کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یوم فتح مکہ، فتح عظیم کا دن، تاریخ انسانیت کے مبارک ترین ایام میں سے ایک ہے، اور بالکل میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اسے عالمی طور پر منانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ہمیں دیکھیں ایسے ایسے درس ملتے ہیں سب کو، سربراہوں کو بھی ملتے ہیں اور رعایا کو بھی ملتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ملتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی ملتے ہیں. اور جس بھی زاویے سے آپ فتح مکہ کو دیکھیں، آپ دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی، وار سٹریٹجی، سیاسی بصیرت، حسن تدبیر، اخلاق کریمانہ، ایفاء عہد، عفو و درگزر، جود و سخا، لطف و عطا، تواضع و انکسار، ان سارے پہلوؤں سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اور پھر خطبہ، اور پھر خود شناسی اور خدا شناسی کی تحریک، اور پھر سارے وہ زمانہ جاہلیت کے تعصبات کو پاؤں کے نیچے رون دینا. الغرض کسی بھی زاویے سے آپ اس کو دیکھیں، ہر اعتبار سے فتح مکہ با کمال اور اپنی مثال آپ ہے. اور واقعی یہ دن ایسا ہے کہ اس دن کو عالمی سطح پہ منایا جانا چاہیے. آپ آ جائیں اس کے اسباب کی طرف اور اس کے وقوع کی طرف کہ کب ہوا. دیکھیں اس بات پر تو اتفاق ہے کہ یہ سنہ 8 ہجریہ میں ہوا، ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ ہوئی، اس پر سب کا اتفاق. ماہ رمضان المبارک تھا، اس بات پہ بھی سب کا اتفاق ہے. تاریخ کے حوالے سے علماء کرام میں کچھ اختلاف ہے، مورخین میں مختلف اقوال ہیں. 13 کا قول بھی موجود ہے، 16 کا قول بھی موجود ہے، 17 کا قول بھی موجود ہے، 18 کا قول بھی موجود ہے، اور 20 کا قول بھی موجود ہے. یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثریت کا قول، اکثر کی رائے جو ہے وہ 20 رمضان المبارک کی ہے کہ فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو ہوئی. اور امام محمد بن اسحاق جو امیر المومنین فی السیر والمغازی کہلاتے ہیں، کہ سیر اور مغازی کے اندر انہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے، امام محمد بن اسحاق. حدیث کے حوالے سے اگرچہ کچھ کیلو کال موجود ہے، لیکن مغازی اور سیر میں ان کے امیر المومنین ہونے پر، ان کے امام ہونے پر سب کا اتفاق ہے. ان کی رائے گرامی قدر بھی یہی ہے کہ یہ 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوئی ہے. تو یہ تو ہو گئی تاریخ کی بات. اب آ جائیں ذرا اس کے اسباب کی طرف کہ کیا اسباب تھے، ریزنز، کازز کیا تھے اس کے، کس وجہ سے فتح مکہ کی طرف جو اسباب بنے جس پہ فتح مکہ مارز وجود میں آئی. تو دیکھیں ہوا یہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں جو شکیں تھیں، جن پہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں، ان میں دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ 2 شرطیں یہ تھیں. ایک شرط تو یہ تھی کہ 10 سال تک کے لیے دونوں فریقوں کے مابین جنگ بندی ہے، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. اور دوسری شرط یہ تھی کہ قبائل، جو مختلف قبائل ہیں، انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی اپنی رضا سے جس فریق کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں، وہ جس کے ساتھ بھی چاہیں کر لیں، چاہے قریش کے ساتھ کرنا چاہیں ان کے ساتھ کر لیں، مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہیں مسلمانوں کے ساتھ کر لیں. کچھ قبائل نے قریش کے ساتھ عہد کر لیا اور کچھ مسلمانوں کے حلیف بن گئے. تو جو مسلمانوں کے حلیف بنے وہ تھے بنو خزاعہ. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ دیکھیں اگر آپ ان شرطوں پہ، جیسے کہ بھی قبلہ مفتی صاحب نے بیان بھی کیا کہ شرطیں حالانکہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود سرکار عیسیٰ السلام نے تسلیم فرمایا ان شروط کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. اور دیکھیں آپ کے اخلاق کریمہ دیکھیں کہ ان پہ بھی یعنی سرکار عیسیٰ السلام نے حتی الامکان چاہا کہ کشت و خون کا بازار گرم نہ ہو، جنگ نہ ہو، اس سے روکنے کے لیے، بچاؤ کے لیے، جانوں کے تحفظ کے لیے، اموال کے تحفظ کے لیے، ان کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے ان شروط پہ بھی صلح فرما لی. اور دیکھیں اس کے بعد سرکار عیسیٰ السلام نے برقرار بھی رکھا. توڑا کس نے؟ توڑا گیا پہلے ان کی طرف سے. ہوا کیا کہ ایک وطیر نامی کنواں تھا جو بنو خزاعہ کے علاقے میں تھا. بنو خزاعہ وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اپنا الحاق کر لیا. اور بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا اپنا، بنو کنانہ اور پھر بنو بکر نے. تو بنو بکر کے کچھ لوگوں نے قریش سے مدد طلب کی، چونکہ وہ آپس میں روایتی حریف تھے، بنو خزاعہ اور بنو بکر. تو بنو بکر نے قریش سے مدد طلب کی کہ ہماری مدد کریں، ہم ان پہ چڑھ دوڑیں گے اور رات کے اندھیرے میں کریں گے، مسلمانوں کو پتہ نہیں چلے گا، انہیں بھی پتہ نہیں چلے گا کون تھے. تو اس پر قریش کے لوگ راضی ہو گئے. قریش کے چند رؤسا، سرکردہ لوگ، بڑے بڑے لوگ وہ بھی شریک ہوئے. ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں
وطیر نامی کنواں تھا، بنو خزاع کے علاقے میں تھا. وہاں جا کے اس حالت میں کہ جب وہ لوگ سو رہے تھے، اس حالت میں جا کے انہوں نے شب خون مارا. اس شب خون کے نتیجے میں کئی لوگ قتل ہو گئے. اب اور اس کے بعد جو لوگ بھاگے دوڑے، انہوں نے ان کو پناہ نہیں دی. دوڑتے دوڑتے یہاں تک ہوا کہ وہ حرم کی حدود میں داخل ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے حدود حرم کا بھی لحاظ نہیں کیا، حدود حرم کی بھی پامالی کی، اس کے اندر بھی ان کو قتل و خون کا بازار گرم کیے رکھا. اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ لوگ آئے، بنو خدا آئے مسلمانوں کے پاس، حضور جان عالم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے مدد طلب کرنے کے لیے. تو سرکار علیہ السلام نے اس وقت بھی پہلے حضور نے حتی الامکان چاہا کہ جو ہے وہ جنگ نہ ہو، وہ معاہدہ برقرار رہے، ایفائے عہد. تو سرکار نے بھیجا 3 شروط کے ساتھ، اپنا قاصد بھیجا کہ بھئی یہ 3 باتیں ان کے سامنے رکھو کہ ان 3 میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں. یا تو بنو خدا کے جو مقتول ہیں ان کی دیت ادا کر دیں، ان کا خون بہا ادا کر دیں. یا دوسری ہے کہ بنو بکر کے جس خاندان نے یہ قتل و غارت گری کی ہے، بنو نفاسہ، ان کے ساتھ اپنی دوستی ختم کر دیں. یا تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو حدیبیہ کی صلح، جو حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، یہ ختم کر دیں. تو اس وقت وہ چونکہ اپنے جوش میں تھے، ترنگ میں تھے، انہیں اس وقت جو ہے وہ تکبر سوار تھا ان کے سر پہ. تو ان لوگوں نے کیا کیا، قاصد سے جب یہ باتیں سنی تو سن کر پہلی بات پہ کہا اگر ہم مقتولوں کا خون بہا ادا کریں گے تو پھوٹی کوڑی نہیں بچے گی ہمارے پاس. بنو نفاسہ سے ہم جو ہے دوستی ختم یوں نہیں کر سکتے، کعبہ مشرفہ کی سب سے بڑھ کے تعظیم وہ کرتے ہیں، ہمارے سب سے زیادہ کام وہ آتے ہیں، تو ہم تیسری شک کو اختیار کرتے ہیں. اب انہوں نے تیسری شک کو اختیار کر لیا، یعنی صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیا. تو توڑا پہلے انہوں نے. اب جب قاصد یہاں خبر لے کر آئے، پیچھے پتہ چلا ابو سفیان کو جو اس وقت حالت کفر میں تھے، انہیں پتہ چلا چونکہ وہ اس میں شریک نہیں تھے، اس میں کہ بھئی وہ بنو بکر کے لوگوں کو بنو خزاع کے خلاف جو انہوں نے مدد مانگی تھی وہ اس معاہدے میں شریک نہیں تھے. انہیں پتہ چلا تو انہوں نے ان کو لان تان کی. انہوں نے آپس میں طے کیا بھئی کسی طریقے سے اب جا کے ہم اس کو برقرار رکھیں. وہ پہنچے مدینہ منورہ میں، اس سے پہلے کہ بھئی سرکار کا قاصد آ کے سرکار کو خبر دے، وہ پہلے پہنچ گئے اور آ کر بات کو چھپا کر یوں کہا کہ حضور میں آیا تھا، چونکہ میں اس وقت شریک نہیں تھا تو میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ معاہدے کی تجدید کر دی جائے، آپ اس کا اعلان کریں. تو سرکار علیہ السلام کو چونکہ بات پہنچ چکی تھی، سرکار علیہ السلام نے انکار فرما دیا. اب جب وہاں ان کی بات نہیں مانی گئی تو وہ آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس. ان سے کہا کہ آپ خود امیر ہیں، سردار ہیں، آپ اعلان کر دیں اس معاہدے کی تجدید کا اور آپ اس میں اضافہ کر دیں. تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا عرض کیا، سرکار علیہ السلام کے جانثار ہیں، انہوں نے کہا جواری فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پناہ رسول اللہ کی پناہ کے تابع ہے، میں اپنی طرف سے پناہ نہیں دے سکتا. اب وہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گئے. سیدنا فاروق اعظم نے تو وہ کھری کھری سنائی، ایسی کھری کھری سنائی کہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا دن میں تارے دکھانا. انہوں نے ایسے سخت جوابات دیے ان کو. پھر سیدنا عثمان غنی کے پاس گئے، ان سے کہا تم تو میرے سب سے قریبی رشتہ دار ہو، تم مجھے پناہ دے دو. انہوں نے وہی سیدنا صدیق اکبر والا جواب دیا، جواری فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پناہ رسول اللہ کی پناہ کے تابع ہے، میں پناہ نہیں دے سکتا کسی کو رسول اللہ کی پناہ کے بغیر. پھر وہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ہے. سیدنا مولا علی نے بھی وہی جواب دیا، میری پناہ رسول اللہ کی پناہ کے تابع ہے. سیدنا سعد بن عبادہ کے پاس ہے جو انصار کے سردار تھے کہ تم تو سردار ہو انصار کے تم دو، انہوں نے بھی وہی جملہ کہا کہ میری پناہ رسول اللہ کی پناہ کے تابع ہے. پھر وہ دیگر عمائدین کے پاس گیا، جب کسی کے ہاں نہیں بنی تو شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے عرض کی. تو شہزادی کونین نے بھی وہی بات فرمائی کہ ہماری پناہ تو رسول اللہ کی پناہ کے تابع ہے. انہوں نے بھی انکار کر دیا اور اس طرح وہ خائب و خاسر واپس لوٹے. تو اس کے بعد پھر سرکار علیہ السلام نے وہ لشکر جو ہے تیار فرمایا اور پھر مسلمانوں کا لشکر یوں روانہ ہوا فتح مکہ کے لیے. بہت عمدہ انداز میں. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ فتح مکہ کے تناظر میں سیرت کے پہلو جو ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند پہلو جو ہیں اس کو مفصل بیان فرمائیں تو پھر انشاءاللہ ہم کلام جائیں. ویسے تو رئیس بھائی یہ سوال خود ایک پورے پروگرام کا متقاضی ہے، لیکن ہم وقت کی قلت کو پیش نظر رکھ کر چند اشارے کر دیتے ہیں. کچھ پہلوؤں کی طرف تو قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کر دی ہے، تو میں چند دیگر پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ ایک اجمالی اشارے کر دیتا ہوں حضور جان عالم علیہ السلام کی سیرت کے پہلوؤں کے حوالے سے. دیکھیں ایک بات تو یہ کہ جو کعبہ مشرفہ کا کلید بردار تھا عثمان بن طلحہ، چابی سے جو دروازہ کھولا کرتا تھا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت آپ نے نہیں فرمائی تھی، ہجرت سے قبل ایک وہ 2 دن مقرر تھے پیر اور جمعرات کے، 2 دن دروازہ کھلا کرتا تھا سب کے لیے ہجرت سے پہلے. تو ایک دفعہ ہی دروازہ کھلا ہوا تھا تو سرکار علیہ السلام بھی تشریف لے کے جا رہے تھے دیگر لوگوں کے ساتھ کعبہ مشرفہ کے اندر. تو اس وقت اس نے بڑی سختی سے وہ آپ سے پیش آیا اور بڑی بد اخلاقی کی تھی اس نے. تو اس پہ سرکار علیہ السلام نے اس وقت اسے فرمایا تھا کہ میں
وہ ان قریب تم دیکھو گے، اے عثمان ان قریب تم دیکھو گے یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، آدھوہا حیث شئت، میں جہاں چاہوں گا اسے دوں گا، جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ تو اس پر اس نے آگے سے کہا تھا کیا اس دن قریش ذلیل و رسوا ہو جائیں گے؟ اب ہمیں نہیں، قریش اس دن معزز ہوں گے، اس دن قریش کو عزت ملے گی۔ تو اب وہ عثمان بن طلحہ کو بھی یاد تھی وہ بات، واقعہ یاد تھا جب سرکار صاحب تو سامنے جب فتح مکہ ہو گئی، جب اذان ہوئی، جب کعبہ مشرفہ کے اندر نماز ہوئی، آپ نے کہا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ اب جب وہ آیا سرکار صاحب تو سامنے چابیاں اس سے لے لیں۔ اب چابیاں سیدنا مولا علی کے پاس تھیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ چابیاں بھی ہمیں عطا فرما دیجیے ہمارے خاندان میں، لیکن سرکار صاحب تو ہم نے کیا کیا، پہلے پوچھا وہ دن یاد ہے، اس کو یاد تھا، انہوں نے دوبارہ کہا، تو سرکار صاحب تو سامنے دوبارہ انہی کو عطا فرما دی۔ جود و سخا دیکھیں آپ سرکار کا، دوبارہ انہی کو عطا فرمایا خذوها خالدا طالدا لا ينزعها منکم الا ظالم، کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لے لو، تم سے نہیں یہ چابیاں لے گا مگر کوئی ظالم۔ اور دیکھیں آج تک وہ انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، کلید بردار آج تک وہی خاندان ہے۔ سرکار نے جو فرمایا تھا خذوها خالدا طالدا، اور دیکھیں سرکار نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں عطا فرمائی، اقربا پروری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کوئی یہ الزام عائد نہ کرے کہ اقربا پروری ہے، سرکار تو سب کے نبی ہیں، سب کو نوازنے کے لیے آئے ہیں، سب کو عطا کرنے کے لیے آئے، عطا کیا، اور جو دشمن تھے اور جنہوں نے سختی کی تھی ان کو اس دن بھی آپ نے عطا فرمایا۔ اور ایک دوسرے واقعے کی طرف بھی اجمالی اشارہ کر دیتا ہوں کہ اس موقع پہ سرکار صاحب تو سامنے عام معافی کا اعلان فرمایا تھا، لیکن 15 لوگ تھے جن کو آپ نے وہ استثناء کیا تھا، ایکسیپشن تھا کہ ان 15 کے سوا سب کو معافی ہوگی، ان 15 کو جہاں دیکھو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ ان 15 میں سے بھی آپ نے اکثر کو معاف کر دیا، ان میں سے ایک تھے صفوان۔ ان کو جب سرکار صاحب تو سامنے معافی نامہ دینا تھا تو ان سے کہا اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے آگے سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے 4 ماہ کی مہلت دیں، سرکار نے مہلت عطا فرما دی۔ اب جب بنو حوازن کی گوشت مالی کے لیے جانا تھا تو سرکار صاحب تو ہم نے ان سے کچھ قرض لیا، 40,000 درہم قرض لیا، چند زرہ لی، چلے گئے۔ اب جو مال غنیمت آیا سرکار نے پہلے انہیں 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، تیسری مرتبہ پھر 100 اونٹ دیے۔ تب وہ بھیڑ بکریوں کی جو وادی تھی وہ اس کو للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا صفوان، تو سرکار نے کہا کیا تمہیں چاہیے؟ انہوں نے عرض کیا جی حضور نے ان کو وہ بھی عطا فرمایا۔ تو اس پر اس نے کہا کہ یہ جو ایسی سخاوت ہے یہ کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی نبی ہی کر سکتا ہے۔ اور یہ کہہ کر اور انہوں نے کہا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر مخلوق میں مجھے مبغوث تھے، لیکن اس جب حضور نے مجھے اتنا دیا کہ سب سے بڑھ کر مخلوق میں حضور میرے محبوب بن گئے۔ تو کیا اللہ نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مصطفیٰ تشریف آوری کا، بہت عمدہ انداز میں دونوں حضرات نے آج کے پروگرام کے حوالے سے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تقاضا ہے کہ ہم خوشیاں منائیں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر، گھروں کو سجائیں، گھروں کو سجانے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سجائیں، اپنی سیرت کو بھی سجائیں۔ یہ ایک دن جشن نہ منائیں بلکہ روز منائیں آپ، اور روز حضور کی سیرت کو پڑھیں، روز اس سیرت سے اپنی سیرت کو روشن کرنے کی، منور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمایا۔